بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کریں گے۔ آپ 6 نمبر پر ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا حسب و نسب کا دیکھیں گے۔ یہ حسب اور نسب کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ بلند مقام پر فائز ہیں۔ علم و ہنر، دین و دانش میں ممتاز حیثیت کی حامل ہیں۔ ہند بنت ابی امیہ جو ام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی سے ہوا جس کی کنیت ابو سلمہ تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، جو شجاعت، سخاوت، صبر و تحمل کا پیکر تھے، جسے اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل ہوا، اور پہلے صرف 10 افراد نے جب اسلام قبول کیا تھا تو وہ ان 10 لوگوں میں اولین 10 لوگوں میں شامل تھے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہونے کا بھی شرف حاصل تھا ان کے شوہر کو۔ حضرت ام سلمہ خود بھی ان خوش نصیب خواتین سے ہیں جنہیں سب سے اولین مرحلے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کا والد ابو امیہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم بہت مالدار اور سخی انسان تھے، اور ان کی سخاوت و فیاضی کا چرچا عرب میں بہت تھا۔ ان کے ساتھ سفر کرنے والے لوگ اپنے ساتھ زاد راہ نہیں لیا کرتے تھے، کیونکہ یہ سب ہم سفر احباب کے اخراجات اپنی طرف سے ادا کیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ اپنے دور میں زاد مسافر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد جو ہیں ان کی دوسری نام سے مشہور تھے، وہ یہ تھا کہ وہ زاد مسافر ہے، یعنی جتنے ان کے ساتھ اگر سفر کرتے تھے تو ان کے آنے جانے کا خرچہ، کھانے پینے کا سب یہ خود اٹھاتے تھے۔ اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر بن ربیع بن مالک بن خزیمہ تھا۔ سخاوت و فیاضی کا یہ وصف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ورثہ میں ملا تھا۔ یہ بھی اپنے آس پاس میں بسنے والی خواتین کے ساتھ انتہائی ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آیا کرتی تھیں۔ جب یہ شادی کے بعد بنو مخزوم کے خوبصورت اور بہادر اور دولت مند جوان عبداللہ عبد الاسد کے گھر آئیں تو یہ گھرانے میں بڑی خوشیوں کے بہار بن کر آئیں۔ یہ زندگی بہت خوشگوار اور مسرت و شادمانی سے گزرنے لگی، لیکن جب یہ دونوں میاں بیوی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو خاندان پورا روٹھ گیا۔ ولید بن مغیرہ مخزومی اور دیگر شرف پسند عناصر نے طرح طرح کی تکلیف دے کر ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہجرت حبشہ کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ کی جانب مہاجرین کا جو پہلا قافلہ روانہ ہوا وہ 16 افراد پر مشتمل تھا، اس میں یہ دونوں بھی تھے، ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھے۔ اب یہ لوگ حبشہ میں رہ رہے تھے سکون سے کہ جب انہیں خبر ملی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب مکہ کے حالت بدل گئے ہیں، تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے مہاجرین لوگ، اور انہوں نے واپس مکہ آنے کا فیصلہ کیا۔ واپس جب مکہ آئے تو پتہ چلا کہ مکہ کے حالات تو ویسے ہی سخت ہیں اور کچھ بدلا نہیں ہے۔ تو جب یہ لوگ نے دیکھا کہ اس قدر حالات سخت ہیں تو پھر سوچا کہ چلو اب ہجرت کر کے حبشہ چلے جاتے ہیں۔ تو ابھی جانے کا پلان بنا ہی رہے تھے کہ جب مدینہ کی ہجرت کا حکم ہو گیا، تو اس حکم کے آتے ہی یہ لوگ نے پلان کر لیا کہ اب ہم نکل جاتے ہیں مدینہ کی طرف۔ تو ان کے شوہر نے اونٹ کا بندوبست کیا اور وہ لے کے نکلنا ہی چاہ رہے تھے کہ پورا خاندان وہاں پر جمع ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ مخزومی قبیلے سے تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو جہل بھی قبیلہ مخزوم سے تھا۔ اب جب یہ لوگ جا رہے تھے ہجرت کے لیے، ابو جہل جو فرعون اس وقت کا تھا
وہ آ گیا اور تیر اندازوں کو لے کر آ گیا اور بہت رعب اور گرج سے اس نے بات کرنا شروع کی، اور اس نے کہا کہ بھائی تمہارا ابو سلمہ، تم احمق ہو گئے، تمہارے دماغ میں خلل ہے اور تم نے ایک بار ہجرت کر لی، بس ہو گیا، اب ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے ہو، کبھی حبشہ جاتے ہو کبھی مدینہ جاتے ہو، تمہارا کوئی ٹھور ٹھکانہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بول کے اس نے کہا تم ہماری بیٹی کو لے کر نہیں جا سکتے ہو۔ اب جب بیٹی کی بات آئی، قبیلے والے کی بات آئی، تب ان کے ابو سلمہ کے قبیلے والے آ کے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، کہہ رہے اچھا یہ بات ہے تو تمہاری بیٹی کے پاس ہمارا خون کیسے رہے گا؟ ابو سلمہ کے جو دونوں بیٹے تھے ان سے چھین لیے اور کہہ رہے ہم تم کو نہیں دیں گے بیٹے۔ اب وہ بیٹے ان سے چھین لیے اور وہ بیٹے کو لے کر الگ ہو گئے، ابو سلمہ الگ ہو گئے، سلمہ الگ ہو گئی، اور جو کہ یہ آپس میں ان دونوں کی اس قدر محبت تھی کہ یہ لیلا مجنوں کے نام سے مشہور تھے، دونوں ابو سلمہ سلمہ میں بہت محبت تھی۔ اب یہ دونوں بلکہ تین اس میں بٹ گئے، بچے ددھیال میں، ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور سلمہ اپنے گھر والوں کے پاس ان کے ساتھ چلی گئی۔ اب یہ چلی کیا گئی، سمجھے ان کو زبردستی ان کے گھر والوں نے روک لیا۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ میں روزانہ اس جگہ جاتی جہاں ہمارے درمیان جو جدائی پڑی تھی، میں وہاں بیٹھ کر زار و قطار روتی، آہیں بھرتی، سسکیاں لیتی، آنسوؤں کی بوچھار لگا دیتی، اور مجھے کوئی پل چین نہ آتا۔ یہ میرا روزانہ کا معمول تھا۔ ایک روز میں وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرے خاندان کا ایک فرد وہاں سے گزرا، اسے میری حالت دیکھ کر ترس آ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے زاد مسافر کی بیٹی، دیکھیے ان کے ابو کی کتنی اچھی عزت تھی، تو کہہ رہے اے زاد مسافر کی بیٹی، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے اسے صورتحال پوری بتائی تو انہوں نے کیا کیا، ابو سلمہ کے خاندان والوں کو اور میرے خاندان یعنی سلمہ والے خاندان کو دونوں کو بلایا، اور پھر ان پر خوب انہوں نے ایک اچھے جیسے کہتے ہیں نا لیکچر دیا۔ انہوں نے کہا تمہیں ترس نہیں آتا ہے؟ تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو تم کس طرح کا ظلم ایک عورت پہ کر رہے ہو؟ اور یہ عورت جو ہے روز صبح شام یہاں پہ آنسو بہا رہی ہے، اور تم کچھ تو ہوش کے ناخن لو، تم اپنی بیٹی کے در پہ ہو گئے ہو۔ اور سب جب انہوں نے بتایا اور یہ کہا کہ تم لوگ کو تو ڈوب مرنا چاہیے، تو انسان ایسے دشمنوں کی بیٹی کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو سلمہ کے خاندان والوں کی گردن تھوڑی شرم سے جھک گئی۔ اب دیکھیے مکہ میں یہ سب قبیلے والی بہت چلتی تھی بات، تو ان کی گردن تھوڑی سی جھکے، وہ نرم پڑے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے سلمہ اگر جانا چاہتی ہے تو ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کے خاندان والے، ابو سلمہ کے خاندان والے، وہ جوش کے غیرت میں آ گئے اور وہ کہہ رہے ہم بھی کوئی ایسے ویسے خاندان سے نہیں ہیں، آپ لوگ نے کیا سمجھا ہوا، ہمیں کوئی ظلم کرنے کا شوق ہے؟ جب آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم تو چاہتے ہی کہ ہماری بیٹی کی پرورش اس کی ماں کرے۔ اور انہوں نے دونوں بچے سلمہ کے حوالے کہا اور کہا تم کو جانا ہے تو جاؤ۔ اب سلمہ اس قدر بہادر اور عقلمند خاتون تھی، انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر دونوں بچوں کو لیا اور بولتے میں بسم اللہ کر کر اللہ کے بھروسے، میں نے کہا کہ نہ میں دائیں دیکھوں گی نہ بائیں، نہ کوئی سامان لینا، وہ نکل پڑی۔ اتنا ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا اپنے بچوں کے لیے کہ مدینہ جانا کوئی آسان بات تھی، اونٹ پہ جانے میں 8 دن 10 دن 12 دن لگتے تھے۔ تو وہ نکل پڑی، کہہ رہے جب بھی پہنچوں پہنچ جاؤں گی میں، اور وہ ایسے نکل گئے اللہ کے بھروسے۔ تو کہتی جب میں مقام تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ یہ ملے جو اس وقت تک مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، اور یہ عثمان ابن طلحہ وہی ہیں جن کے خاندان والوں کے پاس ابھی تک کعبہ کی چابی ہوتی ہے، یہ معزز مقام ان کو رتبہ ملا ہوا ہے۔ وہ سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان ابن طلحہ جیسا عرب کی شان، ان کو کہتی ہیں وہ عرب کی شان ہے، اس قدر نرم دل، نیک اور آنریبل جسے ہم کہتے ہیں، اور بہت ہی نوبل کیریکٹر کے یہ تھے کون؟ عثمان ابن طلحہ۔ تو وہ کہہ رہے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، اپنا اونٹ، حالانکہ کوئی سفر کر کے بیچارے آئے تھے، ابھی مکہ میں داخل بھی نہیں ہوئے، تنعیم میں پہنچے تھے کہ انہوں نے سلمہ کو دیکھ لیا۔ اب ان کو معلوم تھا کہ اگر مدینہ لے کر جانا، والنٹیئر کرتے ہیں کہ چلیے اب میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ جب والنٹیئر کرتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ میں 12 دن جانا 12 دن آنا، یعنی پورا مہینہ گیا۔ لیکن یہ ہوتی ہے رحم دلی اور یہ ہوتی ہے انسان کا کردار۔ تو وہ ان کو ابھی اپنے گھر پہنچے نہیں، اپنے شہر میں داخل نہیں ہوئے، فوراً وہ اپنا اونٹ لاتے ہیں، اس کو نیچے کرتے ہیں۔ سلمہ کہتی ہیں میں بیٹھی میرے بچوں کو لے کے، اور وہ پیدل چلتے رہے، ہم نے 12 دن کی مسافت طے کر کے مدینہ پہنچے، یہاں تک کہ مدینہ کی بستیاں نظر آنے لگی تو فرمایا یہ رہا تمہارا شہر، اور وہ واپس لوٹ گئے۔
یعنی جب مدینے کی بستی نظر آنے لگی تو وہاں سے وہ لوٹ گئے۔ کس قدر نیک کردار کے شخص تھے وہ عثمان ابن طلحہ، حالانکہ وہ بھی مشرک ہیں، لیکن ان کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ انسانیت کتنی ہے۔ اور آج بھی یہ بات ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو جینوئنلی، اگر یعنی آپ صحیح معنوں میں آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، ان کا کردار اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اپنے ملک میں بھی کبھی دیکھیں آپ تو بڑے اچھے لوگ مل جاتے ہیں، لیکن ان کا اسلام ابھی نہیں لائے ہیں وہ۔ اور اس کے علاوہ اس کے برعکس مسلمانوں کو دیکھ لیں تو وہ کہنے کو تو ان کا نام مسلمان جیسے نام ہے، لیکن کرتوت بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، دیکھیں ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے گا کہ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے، اگر کسی مومن نے نیکی کی ہے تو اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ اجر ملے گا، لیکن اگر وہ اسلام پر نہیں لایا ہے تو اگر زیادہ اس کے اندر اخلاق ہے، اچھائی ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کی دولت دے دے گا۔ اور اگر وہ اس طرح کا ہے کہ وہ اس کو حق نہیں پہچاننا ہے لیکن کچھ اچھائی ہے، کچھ خوبی ہے، کوئی نیکی اس نے کی ہے، تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ کبھی کسی کے اخلاقی بنیاد پر کیے گئے رحم دلی کے کام کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں عثمان ابن طلحہ جو تھے، ابن طلحہ جو ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑے ہائیسٹ ایوارڈ دیا پتہ ہے؟ جب ام سلمہ کے ساتھ انہوں نے 12 دن کا سفر جانا اور آنا، اللہ نے اس نیکی کو ضائع نہیں ہونے دی۔ جب اسلام بھی قبول کیے، لیکن جب فتح مکہ ہوا اور ان ابن طلحہ کے پاس کعبے کی چابی شروع دن سے تھی، یعنی ایام جاہلیت سے تھی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ چابی ان سے لے لی جائے، اور انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو چچا عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم چابی ان کو کیوں دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دوسرے صحابی سے کہ عثمان ابن طلحہ کو بلایا جائے۔ جب عثمان ابن طلحہ آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم کو یہ چابی دی جائے، اور جو شخص تمہارے خاندان کے علاوہ کوئی چابی اس کو چھین کر لے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ اسی لیے آج تک کوئی ان کے خاندان سے چابی لیتا نہیں ہے۔ وہاں پہ آج کی جو موجودہ حکومت ہے، وہ بھی اگر کوئی کام کرنا ہوتا، اس کو کھولنا ہوتا ہے، تو وہ ان کو بلاتی ہے اور وہ آ کے دروازہ کھولتے ہیں۔ یہ مقام ہے اللہ کی طرف سے۔ کبھی نیکی کر کے پچھتائیے مت، نیکی کر کے بھول جائیے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ایک عورت اور بچے پر رحم کرنے اور اس کی وجہ سے وہ پیدل جو چلنے کی وجہ سے جو اللہ نے ان کا اکرام کیا، تو سوچئے ہمیں کس قدر ہمارا دین خوبصورت ہے، بابرکت ہے۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ لوگوں کی ری یونین ہو جاتی ہے، یہ مل جاتے ہیں، اور ان کی ابھی 2 بیٹی بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے ان کے 4 بچے ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت ہنسی خوشی مدینہ میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے 2 بیٹی اور 2 بیٹا۔ ابو سلمہ بدری صحابی ہیں، احد میں زخم لگنے کی وجہ سے، اور یہ زخم ناسور بنتا ہے، اور 6 مہینے بعد جمادی الاخر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو جاتی ہیں، اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً وہ کہتے ہیں نا لیٹ 30s، یعنی 35-38 رہی ہوگی، اس وقت ان کی عمر تھی۔ اور عرب میں جو نکاح اور شادی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیشہ نسب کی بنیاد پر زیادہ تر ہوتے تھے، اور چونکہ ام سلمہ بہت اعلیٰ نسب کی تھیں تو تمام لوگ چاہ رہے تھے ان سے نکاح کے لیے۔ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، دونوں نے اپنا رشتہ بھیجا، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر کئی صحابیوں کے رشتے کو ریجیکٹ کر رہی تھیں، اور یہ دونوں کے بھی رشتے کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ ان کو یہ احساس تھا، ام سلمہ کو، ایک تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ ابو سلمہ ان کو بہت محبت کرتے تھے، تو ان کو بہت زیادہ سے ایک احساس بھی تھا کہ مجھے ابو سلمہ جیسا کون مان سکتا ہے، مجھے ابو سلمہ جیسے کون عزت دے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی کوئی رشتہ آتا تو اس کو دیکھتی ہیں اور لگتا کہ نہیں، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ابو سلمہ جیسی تو کوئی محبت دے ہی نہیں سکتا، تو وہ ہر ایک کو ریجیکٹ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پیغام بھیجتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھی ایک دم سے نہیں قبول کر لیتی ہیں۔ یہ آپ بات یاد رکھیے گا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ وصف ہے کہ وہ بہت ہی دانشمند، بہت ہی حکمت والی، اور وہ جلد بازی میں بات نہیں کرتی تھی۔ تو جب رشتہ آیا تو انہوں نے ادب سے سنا، اور انہوں نے سوچنے کا ٹائم لیا، اور ایک دم سے قبول نہیں کیا۔ کچھ دن سوچنے کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں منع نہیں کر سکتی،
لیکن میں 3 وجہ بتاتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے مشکل ہو رہی ہے ہاں کرنے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہیں وہ کہ مجھ میں بہت زیادہ غیرہ ہے، یعنی میرے اندر تھوڑی سی جیلسی ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ وہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بہت مانے، تو وہ کہہ رہی کہ ابو سلمہ مجھے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے وہ کہہ رہی میرے اندر غیرہ ہے، یعنی وہ جلن ہے۔ اور پھر وہ کہتی دوسری وجہ یہ ہے کہ نہ ہی میں بہت زیادہ نوجوان ہوں، اور تیسری بات وہ کہتی کہ میرے پاس بچے ہیں اور وہ بھی 4 ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور کہا کہ آپ کی جو غیرہ ہے، جیلسی ہے، اس کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ اور رہی عمر کی بات، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ میری بھی عمر ہو رہی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی بات، تو وہ میری فیملی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ میری ذمہ داری ہوگی، آپ اس کے تعلق سے بے فکر ہو جائیے۔ اب کوئی انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں، اور پھر انہوں نے اس رشتے کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ زینب بنت خزیمہ جن کا ہم نے لیا تھا، ان کے گھر میں وہ قیام کرتی ہیں، کیونکہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ گھر خالی تھا، اس میں وہ قیام کرتی ہیں۔ اچھا، ہم جو یہ دعا پڑھتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ جو دعا ہے وہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ایک بار ابو سلمہ آئے اور بہت جوش اور خوشی کے ساتھ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو کوئی حادثہ یا نقصان یا مصیبت پڑی تو وہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ نقصان یا مصیبت کو دور کر دیتے ہیں کسی بہتر نعم البدل کے ساتھ۔ بس ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب سامعین دیکھیے، یہ وقت جو ہے جیسی ہی مصیبت یا پریشانی ہو اسی وقت پڑھ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ ہائے توبہ مچا لیا، ہر جگہ سب بول بال دیا، سب اپنا نکال لیا، اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ اب میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لوں، تو وہ پھر کوئی فائدہ کیا نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت کچھ بھی آئے تو آپ نے فوراً یہ دعا پڑھ لینا ہے اور اپنے ذہن کو ہٹانا ہے اس کی طرف سے، اور اللہ کی طرف توجہ کریے کہ اللہ میرے مسئلے کو حل کر دے، تو انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں آپ کی نہ بہت اچھی چیز بھی دے دے گا، اور یا پھر اس کا جو نقصان ہے اس کی بھرپائی کرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ فرماتی ہیں جیسے میں نے ابو سلمہ کی موت کی خبر سنی میں نے یہی دعا پڑھی، لیکن میں دعا تو ضرور پڑھی مگر مجھے دل سے یہ آواز آ رہی تھی کہ ابو سلمہ جیسا کون ہے اس زمین پر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کو میرے لیے چنتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کو میری پسند اور میرے مرتبے یہ سب کا اس قدر خیال رکھا اور مجھے یہ رتبہ عطا کیا۔ دیکھیے کتنا بڑا رتبہ ہے ام المومنین بننے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا تو میں گئی دیکھنے ام سلمہ کو۔ حضرت عائشہ کی دیکھیے عمر کم ہوتی ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے، ان کے جو عمل ہے وہ ان کی اپنی عمر کے حساب سے ہے، اور یہ حدیث ہمیں کہیں سے نہیں ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ہمیں بتاتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ میں گئی ان کو دیکھنے تو ام سلمہ بہت خوبصورت تھیں، جتنا لوگوں نے بتایا تھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھیں، سبحان اللہ۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں الجھی اور جھنجھلائی ہوئی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو وہ مجھے ٹھنڈی کرنے لگی، تو وہ مجھے سمجھانے لگی، پھر مجھے بٹھا کر خود دیکھنے گئی اور آ کر کہتی ہیں ہاں وہ ٹھیک ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے، آپ نے پتہ نہیں کیوں اپنے حواس پہ سوار کر لیا، ٹھیک ہی سے ہیں، بس اچھی ہیں۔ جب میں نے ٹھنڈے دل سے جب پھر سے جا کر دیکھا تو حفصہ رضی اللہ عنہ کی بات مجھے ٹھیک لگی، میں کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو یہاں سے ایک فکر نکلتی ہے کہ جو لوگ نکاح جو ایک سے زیادہ جب نکاح کرتے ہیں تو باری کیسے لگتی ہے، جب آپ دوسرا نکاح کریں یا تیسرا، تو بتایا گیا ہے کہ اگر کنواری سے آپ نے نکاح کیا ہے تو 1 ہفتہ آپ کو گریس پیریڈ ملتا ہے، اس کے بعد باری لگتی ہے، اور اگر بیوہ یا طلاق شدہ سے آپ نے نکاح کیا ہے تو 3 دن، اس کے بعد جو 3 دن کا گریس پیریڈ ملتا ہے اور اس کے بعد پھر باری لگتی ہے۔ ام سلمہ ہمیشہ باوقار، دور اندیش اور حکیمانہ انداز میں بات کرتی تھیں، اور ان کے اندر یہ حکمت والی بات بہت نظر آتی ہے۔ اچھا، ان کا یہ بھی مرتبہ ہے کہ 2 مرتبہ وحی ان کے گھر میں نازل ہوئی۔
सामीन आपको याद रहना चाहिए कि वही सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में ही आती थी, लेकिन उम्मे सलमा को भी ये अल्लाह ने रुतबा दिया था कि उनके बाद 2 बार आयतें नाज़िल हुई थी। अल्लाह ने जो कुरान में आयत नाज़िल की कि अल्लाह अहलुल बैत को पाक करना चाहता है, ये उम्मे सलमा के घर में नाज़िल हुई थी और आप फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा, अली, हसन, हुसैन को बुलाए और चादर डालकर जो वाक़या हुआ कि ये मेरे अहलुल बैत हैं, वो उम्मे सलमा के घर में ही हुआ था रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उम्मे सलमा का सबसे खूबसूरत और जामे मशवरा जो था, वो सुलह हुदैबिया में हमें देखने में मिलता है। इस सफ़र में सुलह हुदैबिया में उम्मे सलमा आपके साथ थीं। तो उस वक़्त आपको पता है कि हुदैबिया में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सहाबाए किराम ने दब के सुलह की है। तो इस वजह से सबके दिल टूटे हुए थे, सबके दिल बहुत मायूस से लग रहे थे कि हमने क्यों दब की सुलह की हुई है। तो वो सब के सब बहुत गमगीन थे और रंजूर थे और दिल छोड़ बैठे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए इस बार हम उम्रा नहीं करेंगे, हम अपना सर यहीं मुंडवा लो और एहराम खोल दो। जब ये बात कही तो सहाबा सामने थे, लेकिन जैसे उन्होंने सुना ही नहीं, कोई उठा ही नहीं। सब के सब यानी उसमें अबू बकर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन सब। और नबूवत के बाद ये पहला ऐसा वाक़या था कि जब सामने सहाबा मौजूद हैं और आप कोई हुक्म दें और कोई उठा ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए और आप इस परेशानी में आपने देखा और सर हिलाकर अपने ख़ैमे में गए और आप बहुत उदास थे। तो पूछने या रसूलुल्लाह क्या हुआ? तो आपने पूरी बात बताते हैं। तो वो फ़रमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाहर जाइए, अपना बाल मुंडवा लें और आप एहराम खोल लें, तो आपको देखकर सबको समझ में आ जाएगा कि अब कुछ हो नहीं सकता है और ये हुक्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही करते हैं। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुला के जब बाल मुंडवा रहे होते, तो तमाम सहाबा जल्दी से हड़बड़ा कर उठते हैं कि हमसे क्या हो रहा है और जल्दी-जल्दी अपना काम करने में लग जाते हैं जो अल्लाह के रसूल कर रहे होते हैं। तो ये देखिए हिकमत की बात उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताती हैं। अच्छा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत मैच्योर और बुर्दबार थीं, इसीलिए वो मुख्तलिफ मिज़ाज था उनका, तो सवालात भी उनके काफ़ी मैच्योर होते थे। तो एक बार पूछती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमेशा मर्दों के बारे में कुरान में ज़िक्र करता है और हम ख़वातीन का क्या? इस सवाल पर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 आई। वो जो आयत नंबर 35 है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात इलल आखिर आया। यानी बिल-यकीन जो मर्द और औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मुती वो फरमान हैं, रास्तबाज़ हैं, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करने वाले हैं और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। यहाँ पे इस सवाल के जवाब में अल्लाह ने आयत नाज़िल की कि जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, तो ये हमें खुशनसीबी देखिए हमारी और ये सबसे बड़ी दौलत देखिए, ये विरसा देखिए कि हमारी माँ ने ये बात पूछ ली थी, तो हम औरतों को भी अल्लाह ने ख़ास ज़िक्र किया है कुरान में कि दोनों बराबर हैं, जो भी ये नेक काम करेंगे अल्लाह के नज़दीक बराबर हैं। और एक बार वो फरमाती हैं, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने तो मुहाजिरीन की तारीफ़ बयान करता है और मुहाजिरा का क्या? तो अल्लाह ताला आले इमरान की आखिरी आयत में जवाब देता है। देखिए अल्लाह ताला ने जवाब क्या दिया कि मैं तुम में से किसी का अमल ज़ाया करने वाला नहीं हूँ, ख़्वाह मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हमजिन्स हो। लिहाजा जिन लोगों ने मेरे खातिर अपने वतन छोड़े और जो मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उनके सब कसूर मैं माफ़ कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये उनकी जज़ा है अल्लाह के वहाँ और बेहतरीन जज़ा अल्लाह के पास है। देखिए उनका ज़हन कितना इंटेलेक्चुअल था क्योंकि हिजरत उन्होंने भी की थी, हबशा में की थी, मदीना की थी और उनके बेटे उनसे छीने गए थे। तो सारा दुःख जब उनको याद आता है तो कहते हैं कि महाजरीन का ज़िक्र है तो महाजरा का क्या? कितनी खूबसूरत बात उन्होंने क्लियर कर ली। मुजाहिद इब्न जबर फरमाते हैं कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों को तो जिहाद और औरतों के लिए क्या है? और जहाँ तक विरासत की बात है तो उसमें भी हमें आधा मिलता है। उसी वक़्त से उसी सेम टाइम पे सहाबाए किराम में से किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, हम तो जंगों पर भी जाते हैं, हम जंगों की मुसीबत भी बर्दाश्त करते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, हम अपनी जान भी लगाते हैं और औरतें घर पे रहती हैं, आराम से रहती हैं और लेकिन उन्हें फिर भी आधा विरासत में हिस्सा दिया जाता है। उनका जायज़ सवाल था या नहीं? बिल्कुल जायज़ था। और यहाँ उनका भी सवाल बिल्कुल जायज़ था कि हमें तो रोका गया है, नहीं तो हम जाते।
تو اب یہ دیکھیے یہ مخلوق کے دونوں مخلوق ہیں اور دونوں اپنے رب سے سوال پوچھ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نساء میں اللہ نے یہ بات بتائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے ان کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو. آپ یہ فضل کی ایک دعا ہے بہت خوبصورت کہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بتائی تھی کہ شریعت ایسے ہے کہ بھائی مردوں کی اللہ نے الگ صلاحیت رکھی ہے تو اسے باہر کی دنیا کو فتح کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، یہ اس کے کام ہے. اور جو اسی طرح سے اس کے پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کمانے کی تو اس کو وراثت میں بھی دوہرا حصہ ملے گا. اور عورتوں کو محنت نہیں کرنا، باہر جا کے گھر میں ہی رہنا ہے تو ان کو ایک گہرا حصہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دیا ہے کہ شریعت پہ چلنے اور اسی پہ چلنا تقویٰ ہے. پھر مرد قوامون ہے تو وہ گھر کا سربراہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کا دوہرا وراثت میں بھی ملتا ہے اور اس کی پوزیشن اللہ نے قوامون کے طور سے رکھا ہے. تو جیسے ہی سنتی ہیں آیت تو کیا فرماتی ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی جب کوئی بات معلوم پڑے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا. ان کے بیٹے جو دوسرے ہیں وہ فرماتے ہیں، ان کا نام عمر ہے، وہ فرماتے ہیں جب میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہوا تو کھانے کی طرف دوڑ پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عمر بسم اللہ کہو کھانے سے پہلے اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ. تو یہ ہمیں یہ جو حدیث ملتی ہے یہ ان کے بیٹے کے ساتھ معاملہ تھا. ٹھیک ہے. اور یہ چاروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق اور مہربان سرپرست تھے. ام سلمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے زیادہ حدیث ان سے روایت ہے. 380 کے قریب ان سے حدیث مروی ہے. آپ بہت زیادہ ذہین، دور اندیش، عقل مند خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 6 سال رہیں اور سب سے آخر میں تمام ام المومنین میں سب سے آخر میں ان کی موت ہوتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرائیل امین کو دیکھا انسانی شکل میں دہیہ کلبی کے روپ میں. ام سلمہ کا ایک غلام تھا نہان، اور اس نے ایک مقادبہ، یعنی مقادبہ اس کو کہتے ہیں نیگوشیٹ کر کے اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتا تھا. ام سلمہ مان جاتی ہیں کہ وہ اپنا آخری اس کا جو ایک انسٹالمنٹ تھا وہ 2000 درہم کا تھا. تو وہ کہہ رہا ہے میں 2000 درہم کما کے لا کر دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا. آپ فرماتی ہاں ٹھیک ہے تم آزاد ہو جاؤ گے. تو وہ جب 2000 کا لاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میرے دور کے ان کے کوئی کزن تھے ام سلمہ کے، ان کو ضرورت تھی تو کہہ رہے ٹھیک ہے تم ان کو دے دو. تو اب یہ معاملہ ختم ہے اور تم آزاد ہو اور اب ہم کبھی نہیں ملیں گے. اب نہان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فکر ہے کہ اب اگر وہ آزاد ہو گیا ہے تو اب اس کو پردہ کرنا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں دوں گا، یہ رقم جو ہے میں نہیں دوں گا، میں ہمیشہ آپ کا غلام رہوں گا تاکہ میں آپ کے علم سے فیض یاب رہوں. اب دیکھیے وہ 2000 کما کے لاتے ہیں اور لیکن جب یہ سنتے کہ فکر یہ ہے کہ میں جیسی آزادی حاصل کروں گا تو میں ام سلمہ کے سامنے نہیں جا پاؤں گا اور ان سے جو میں علم اور جو برکت میں اٹھا رہا تھا تو میں حاصل نہیں کر پاؤں گا. تو وہ کہتا ہے کہ میں 2000 دوں گا ہی نہیں، میں تو غلام ہی رہنا پسند کروں گا. اور ہماری مائیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس درجے کا اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیے غلام رہنا پسند فرماتا ہے. اور آج کے زمانے میں دیکھیے یہ تو آپ کو ذہنی غلام بنا رہا ہے. پہلے زمانے میں تو انسان صرف جسمانی غلام ہوتا تھا، لیکن آج کا جو سلیو ہے وہ تو ملٹی نیشنلز کا ایسا غلام ہے، ایسا غلام ہے کہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے دن میں اپنے کتنے خوبصورت وقت کو وہ کہاں کیسے برباد اور کھپا رہا ہے. انسانیت بدترین قسم کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہے. اور جبکہ اسلام ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حقوق دیے ہیں اور اتنے خوبصورت اعلیٰ اخلاق کہ وہ انسان سوچ کے سمجھ جاتا ہے کہ میں آزادی تو حاصل کر لوں گا لیکن میرا اتنا بڑا علم کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور جیسے کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات المومنین تھی ان کے 2 کیمپ تھے. تو ایک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس میں حفصہ
سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین، یہ تینوں تھیں، اور ایک گروپ میں ام سلمہ زینب بنت جہش کا تھا۔ ام سلمہ جب تک حیات سے تھیں وہ تمام خلیفہ راشدین کو خط لکھتی تھی، انہیں مشورہ دیتی تھیں، اور اسی سے جب حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو لڑائی جنگ جمل ہوئی، اس میں انہوں نے حضرت عائشہ کو کلیئرلی منع کی اور حضرت علی کا وہ ساتھ دیتی ہیں، اور اپنے بڑے بیٹے کو علی کے رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجتی ہیں، اور دوسرے بیٹے جو عمر ابن سلمہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش کرتے ہیں، معاویہ اور علی والے معاملے میں بھی وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر ہدایت دیتی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق ادا کرنے کا وہ مشورہ دیتی ہیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ مسلم امہ بکھر جائے گی اور امیر معاویہ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں، تو وہ امیر معاویہ کو پھر سپورٹ بھی کرتی ہیں، تو وہ پولیٹیکلی بہت ایکٹیو رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سنا تو وہ بے ہوش ہو گئیں۔ دیکھیے اس وقت تک وہ حیات سے تھیں، یہ آخری امہات المومنین ہیں جن کا انتقال ہوا ہے۔ ایک حدیث ترمذی میں ہے کہ ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے، منہ پر بھی اور داڑھی پر، تو وہ بتاتی ہے کہ میں پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابھی دیکھا کہ حسین کی شہادت کو، پھر وہ کہہ رہے کہ میں رو رہی تھی، اور یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ایک ہفتے کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے یزید ابن معاویہ کی خلافت میں، اور آپ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ جب انتقال ہوا آپ کا تو تمام صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بڑے بیٹے جو سلمہ، جن سے ان کی کنیت تھی ام سلمہ کی، ان کا نکاح حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے ہوتا ہے، اور سلمہ نے بڑی لمبی عمر پائی، اور دوسرے بیٹے کو عمر ابن سلمہ کو گورنر بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں۔ ان کی بیٹی زینب تابعون کی معلمہ تھی، یعنی ٹیچر تھی، اور ان سے بڑے بڑے تابعین علم حاصل کرتے تھے۔ یہ تھیں ہماری امہات المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ بنے رہیے، جڑے رہیے اور اپنا خوب خیال رکھیے۔ اگلی نشست میں ہم ملیں گے ہماری دوسری والدہ جن کا نام ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نکاح اللہ نے 7 آسمان پہ کرایا، تو ان کے بارے میں ہم سنیں گے۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔